وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود جو چیزیں بیان فرما دی ہیں اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں کیوں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے تو اللہ نے جو اپنے بارے میں فرما دیا ہے توحید کے بارے میں فرما دیا ہے کوئی بات بھی اللہ نے فرمائی ہے اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں تو آج پہلی بات توحید کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الہ کتنے ہیں الہ ایک ہے یہ معلوم ہونا چاہیے سورۃ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تاکہ وہ جانیں کہ معبود برحق صرف ایک ہے جس کی عبادت کی جائے دوسری بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کرنے کا بھی کہا ہے کہ توحید بیان کرو توحید کی بات کرو اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ يَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ تو کہہ دے صرف مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں یہ کہنی ہے بات
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یہ بات کہو کہ مجھے صرف کس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو یہ توحید کی بات ہے جس کے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ یہ بات کہو کہ میں صرف حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ تیسری بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ بولنے کا کہ خود بھی ہم توحید کی بات بولیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہم سر اس کے پلے کا نہیں۔ تو یہ بات ہم نے بولنی بھی ہے خود کہ اللہ ایک ہے۔ چوتھی بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر عمل کا حکم دیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک الہ کی عبادت کریں۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے توحید پر عمل کرنے کا، ایک الہ کی عبادت کرنے کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے، وہ جو ایک الہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے وہ کون ہے، حد بندی کر دی ہے، تعیین کر دی ہے، معین کر کے بتا دیا ہے کہ وہ ایک الہ کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ ہے۔ سورۃ البینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ پہلے تو یہ میں نے ذکر کیا سورۃ توبہ کی آیت میں کہ حکم صرف کیا دیا گیا ہے ان کو کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ ابھی کیا ذکر کر رہا ہوں سورۃ البینہ کی آیت سے کہ وہ ایک معبود کون ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کہ وہ ایک معبود کون ہے جس کی عبادت کرنی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، عبادت خالص اس کی کرنی، حنفاء، یکسو ہونے والے، صرف اسی کی طرف لگاؤ رکھنے والے، جھکاؤ رکھنے والے۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود برحق ایک معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق مگر وہی، الرحمن الرحیم۔ کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اللہ پہلی وہ آیت جو میں نے ذکر کی، اللہ کا لفظ ہے، اس آیت میں الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔
تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جو کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اور بڑا مختصر رستہ بتا دیا جو معبود ڈھونڈنا چاہتا ہے، مختصر۔ سورۃ الصاد میں فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور ساتویں چیز ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور نبی بھیجے یہ اعلان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم وحی کرتے تھے، جو بھی رسول آپ سے پہلے بھیجا اس کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا، کہ شان یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر میں۔ اللہ تعالیٰ یہ وحی کرتا تھا ہر رسول کی طرف، پیغمبر کی طرف، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فَاعْبُدُونِ، لہٰذا میری ہی عبادت۔ تو یہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وحی کی، اور ہر رسول نے یہی بات اپنی قوم کو بتائی۔ آٹھویں بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے زوردار الفاظ سے فرمائی ہے کہ اس نے لوگوں کو شرک کا حکم نہیں دیا کہ میرے ساتھ کوئی شریک بھی بناؤ۔ سورۃ الزخرف میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھ، من ارسلنا، جس کو بھی ہم نے بھیجا، من قبلک، تو اس سے پہلے، من رسولنا، ہمارے پیغمبروں میں سے، ہمارے پیغمبر جتنے بھی ہم نے پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھ لو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ پوچھو۔ تو اللہ نے کوئی معبود نہیں بنائے اپنے سوا کہ جن کی عبادت کی جائے۔ اور نامی بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر بیان فرما دی ہے کہ اللہ نے تو شرک کا حکم نہیں دیا، لوگوں نے شرک کا حکم دیا ہے، مشرکوں نے شریک بنائے ہیں، مشرکوں نے حکم دیا ہے شرک کرنے کا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے خود اس کے سوا معبود بنائے ہوئے، خود بنائے، خود پکڑے ہیں معبود اس کے سوا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور وہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، خود مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں۔
وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنی جانوں کے کسی نقصان کے مالک نہیں، نہ ہی کسی نفع کے مالک، اپنے آپ کے بھی وہ نفع نقصان کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور وہ نہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ زندہ اٹھنے کے مالک ہیں۔ 10ویں بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو دین اسلام بنایا ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے توحید پر رکھی ہے۔ یہ بات صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بخاری کے الفاظ مختلف ہیں، اس وقت میں جو حدیث ذکر کر رہا ہوں یہ مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے۔ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علی ان یوحد اللہ، پہلی چیز کیا کہ اللہ کو ایک مانا، توحید، اللہ کو یکتا ایک مانا جائے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے پر بنیاد رکھی گئی اسلام کی، اور زکوٰۃ دینے پر، وصیام رمضان، اور رمضان کی روزہ رکھنے پر، والحج، اور حج کرنے پر۔ جب یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے بیان فرمائی، ترتیب سے پہلے اللہ کی توحید، اور توحید کے ساتھ رسالت، وہ تو ضروری ہے، دوسری حدیث میں وہ لفظ بھی آگئے۔ اور دوسری بات کیا، نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں حج کرنا۔ اس ترتیب سے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی، فقال الرجل الحج وصیام رمضان، حج اور صیام رمضان، یعنی حج کا لفظ پہلے اس آدمی نے بولا، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ بعد میں آخر میں لفظ بولا 5ویں نمبر۔ قال اللہ، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے نہیں، صیام رمضان والحج، رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ ہَكَذَا سَمِعْتُهُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا، حج کا لفظ اخیر۔ تو یہ جو 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سب سے پہلی کیا، بنی الاسلام علی خمسہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ علی ان یوحد اللہ، سب سے پہلی کیا چیز، یہ توحید کا لفظ کہتے ہیں، نکالو کہاں آیا حدیث کے اندر، ہے موجود ہے، وحد یوحد توحیدا، توحید مصدر ہے، اس سے یہ کلمہ ہے، فعل مضارع۔ علی ان یوحد اللہ، سب سے پہلی چیز جس پر بنیاد رکھی گئی اسلام کی، کیا کہ اللہ کو یکتا مانا، ایک مانا۔ 11ویں چیز یہ ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جس کا مطالبہ مسلمانوں سے ہے، دین اسلام کی عمارت بنانی ہے، دین اسلام کی عمارت کھڑی کرنی ہے، تو سب سے پہلا مطالبہ جو مسلمانوں سے ہے وہ کس چیز کا ہے، تبلیغ کے لیے نکلیں، جہاد کریں، رفاہ عامہ کے کام کریں، کون سا کام؟ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا مسلمانوں کو وہ یہ ہے اللہ کی توحید۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا رضی اللہ عنہ علی الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ کو رضی اللہ عنہ یمن پر عامل بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا۔ دوسری حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ یمن کے دو حصے ہیں، ایک علاقے میں معاذ بن جبل کو بھیجا تھا اور ایک علاقہ ابو موسیٰ اشعری کو دیا تھا، دو گورنر مقرر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر بھیجا، قال فرمایا انک تقدم علی قوم اہل کتاب، بے شک تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے۔ اگلے دن ایک نوجوان کہنے لگا یہ مکے والے اہل کتاب نہیں، یہ بھی تو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں، کہتے تھے مکے والے، کہتے تھے مشرکین مکہ، مشرکین عرب، کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ اور آخری نبی جو ان کی طرف مبعوث ہوا ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ادھر ہی رہتے تھے مکہ میں، ان کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں بسایا تھا، ان کو اور ان کی والدہ کو۔ پھر برو جرہم قبیلہ کے اندر جب انہوں نے اجازت لے کر یہاں رہائش رکھ لی تھی، اپنی آبادی شروع کر لی تھی، ان کے اندر ان کی شادی ہو گئی تھی اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ آبادی بڑھتی گئی۔ تو یہ رسول ہیں، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن خاص اصطلاح ہے شریعت کی کہ اہل کتاب کا لفظ ان پر نہیں بولا جاتا۔ کن پر بولا جاتا ہے؟ یہود و نصارہ پر۔ تو یمن میں اہل کتاب تھے، نصرانی تھے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں یہود رہتے تھے۔ انکا تقدم علی قوم اہل کتاب، بے شک تو ایسی قوم کے پاس، ایک ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے۔ فَلْيَكُنْ اول ما تدعو الیہ عبادت اللہ، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تو ان کو دعوت دے وہ کیا ہو؟ اللہ کی عبادت، توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ تو دعوت کا آغاز اس سے ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری تنظیموں نے، بہت سارے مسالک نے، اداروں نے، جماعتوں نے کیا کر لی؟ اپنی اپنی ترجیحات رکھی ہوئی، اس پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ داعی بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی دعوت کیا دینی ہے؟ آپ ایک اہل کتاب قوم کے پاس جائیں۔ تو سب سے پہلی دعوت جو تو ان کو دے، جس چیز کی طرف ان کو تو دعوت دے، سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ کی عبادت۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، تو جب وہ اللہ کو پہچان لیں۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو کہہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، تو کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر، اس پر جمع ہو جاؤ۔ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
آؤ ایک بات پر جمع ہو جائیں، ایک بات کی طرف آ جاؤ، وہ ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں۔ شے میں ساری چیزیں آ جائیں، فرشتے آ جائیں گے، نبی رسول آ جائیں گے، اولیاء آ جائیں گے، مرے ہوئے آ جائیں گے، زندہ آ جائیں گے، شجر آ جائیں گے، حجر آ جائیں گے، ساری چیزیں شامل۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ ہم کسی شے کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا رب نہ بنے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑیں، اس بات کو تسلیم نہ کریں، اعراض کریں، تو تم کہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ تم نہیں مانتے ماننا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بے شک تو ایک اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تو ان کو دعوت دے وہ ہو اللہ کی عبادت۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، پس جب وہ اللہ کو پہچان جائیں، سب سے پہلے اللہ کی پہچان، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَمْ، پس تو جان کہ بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، پس جب وہ اللہ کو پہچان جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، تو پھر ان کو بتا کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں ان کے دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، پس جب وہ یہ کام کرنے لگیں، اللہ کو پہچاننے کے بعد نماز پڑھنے لگیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر انہیں بتا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں کی زکوٰۃ فرض کی ہوئی ہے۔ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور وہ ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی، ان کے اغنیاء سے لے کر، مالداروں سے لے کر کن کو دی جائے گی؟ ان کے جو غریب ہیں ان پر لوٹا دی جائے گی۔ آج کئی وہ مسائل پوچھتے ہیں جی جنازگاہ پر لگا لیں زکوٰۃ، کوئی روڈ بنانا ہے، رفع امہ کا کام ہے، روڈ بنا لیں، مسجد پر لگا لیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ لی جانی ہے کن سے؟ مسلمان اغنیاء سے، اور کن کو دینی ہے؟ مسلمان فقراء، غریب لوگ۔ حالات بہت ماڑے ہیں لوگوں کے، غریبوں کو دو زکوٰۃ، غریبوں کو دو عشر، عشر بھی زکوٰۃ ہے۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، تو جب وہ اس کے ساتھ اطاعت کریں، یہ بات بھی مان لیں کہ زکوٰۃ وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے زکوٰۃ وصول کر، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عمدہ مالوں سے بچنا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ جانوروں کی زکوٰۃ مثال کے طور پر لینی ہے تو جو اچھے اچھے جانور ہیں وہ زکوٰۃ میں نکال دی، نہیں، جو عمدہ مال ہیں ان سے بچنا ہے، درمیانے درجے کے مطلب۔ اللہ اکبر، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں، اور یہ مضمون مزید آگے چلے گا، اور پھر میں توحید کی 3 اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا اوس بن اوس الثقفی بنو ثقیف قبیلہ کے یہ آدمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اوس بن اوس ان سے یہ روایت منقول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جمعہ والے دن غسل کیا اور اچھا غسل کیا اور وہ جلدی آیا اور خوب جلدی آیا دوسرا معنی جو میں نے اپنے شیخ گرامی شیخ نور پوری رحمہ اللہ سے سنا جس نے جمعہ والے دن غسل کیا اور اپنے ماتحت افراد کو بھی غسل کی ترغیب دی اور خود بھی جلدی آیا اور اپنے ماتحت افراد کو بھی مسجد میں جلد آنے کی تلقین کی دو معنی من غسل یوم الجمعہ واغتسل جس نے جمعہ والا دن غسل کیا اور خوب اچھا غسل کیا دوسرا معنی جس نے جمعہ والے دن غسل کیا اور اپنے ماتحت افراد کو بھی غسل کی تلقین کی ترغیب دی وبکر وابتکر اور جلدی آیا مسجد میں اور خوب جلدی آیا دوسرا معنی خود جلدی آیا اور اپنے ماتحت افراد کو بھی ترغیب دی تلقین کی کہ جمعہ جلدی پہنچو مسجد وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ اور وہ پیدل چلا اور سوار نہ ہوا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ اور وہ امام کے قریب ہوا خطیب کے قریب ہوا فاستمع تو خوب غور سے سنا یعنی خطبہ وَلَمْ يَلْغُ اور کوئی لغو حرکت اس نے نہیں کی جو خطبہ کے خلاف حرکت ہے لغو حرکت اس کو بھی تو لغو قرار دیا ہے نا کسی کو اشارے سے بھی چپ نہیں کرنا زبان سے بات کرنا تو دور کی بات اگر کسی کو اشارہ بھی پتہ کرے کہ چپ کر جائے اشارے سے یہ بھی لغو کام اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا اتنے کام کرنے والا آدمی اس کے لیے کیا ہے غسل کیا اور اچھا غسل کیا جلدی آیا اور خوب جلدی آیا اور پیدل چلا سوار نہ ہوا امام کے قریب ہوا اور خوب غور سے سنا خطبہ اور کوئی لغو حرکت دوران خطبہ نہیں
اس کے لیے کیا ہے؟ کان لہو بکل خطوۃ عمل السنہ، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کا عمل ہے، 1 سال کی نیکیاں. اور وہ سال کس طرح کا؟ عام سال نہیں، اجر صیامہا و قیامہا، روزوں والا سال اور قیام والا، تہجدوں والا سال. کہ پورا سال آدمی روزے رکھے، پورا سال تہجد پڑھے، باقی فرائض تو اس نے کرنے ہیں، یہ نفلی کام اضافی. پورے سال کی جتنی نیکیاں بنتی ہیں، اور یہ صحیح حدیث، ضعیف نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک قدم کے بدلے میں، ہر قدم کے بدلے میں، صرف ایک قدم، بکل خطوہ، ہر قدم کے بدلے 1 سال کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. بعض کا ذہن کے اندر چیز آتی ہے کہ پہلی قومیں ان کی بڑی بڑی عمریں تھیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں رہے 1000 سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال، 950 سال اپنی قوم کے اندر رہے، 950 سال. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، کنتم خیر امہ، اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. عمریں بالکل تھوڑی تھوڑی ہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ ہاں اعمال ایسے رکھتی ہیں، اعمال ایسے رکھتی ہیں کہ عمر تھوڑی ہے لیکن وہ اعمال بندہ کر لے، پہلوں سے آگے نکل جائے پہلی قوم سے. اب میں اور آپ ذرا غور کر لیں، اندازہ لگا لیں کہ کسی آدمی کا گھر اگر 100 قدم کے فاصلے پر، 100 سال پتہ نہیں عمر ہے کہ نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک کما قال، کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں، اور بہت کم ہیں جو اس سے اوپر جاتے ہیں. اس سے اوپر جانے والے بہت کم ہیں. تو اب 100 سال پتہ نہیں عمر بھی ہے کہ نہیں. تو یہ 100 قدم چل کے آیا پیدل مسجد میں جمعے والے دن، یہ کام اس نے کیے سارے جو حدیث کے اندر ذکر. تو 100 سال کی نیکیاں، 100 سال ایسے کہ 100 سال تہجد پڑی ہے، 100 سال روزے رکھے ہیں. تو ایسے 100 سالوں کا عمل، اجر، نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دی جاتی ہیں. اگلے جمعے پھر کر لے، 100 قدم ہیں اگر، 100 سال اس طرح کے پھر نیکیاں. آدمی حیران رہ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی جمعے کے حوالے سے. خطیب اگر لیٹ ہو جائے، اس میں عوام کا فائدہ ہے، وہ اور بندے آ جائیں گے اس وقفے میں. لیکن جب خطیب نے آ جانا ہے، نکل پڑنا ہے، دوسری حدیث میں کیا ذکر ہے کہ وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا پھر کون آیا. اندراج ہوتا ہے رجسٹر کے اندر. ان کے پاس رجسٹر ہیں، صحیفے ہیں جس کے اندر اندراج ہوتا ہے، پہلے کون آیا پھر کون آیا پھر کون آیا. وہ کچھ ساعتیں مقرر ہیں، گھڑیاں. تو سب سے پہلے آنے والا معنی کیا کہ پہلی گھڑی میں جو بھی آ جائے. اللہ کے ہاں وہ ساعتیں ہمیں نہیں پتا. دن شروع ہو جاتا ہے کس وقت؟ طلوع فجر. طلوع فجر سے دن شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ساعتیں مقرر ہیں، پہلی ساعت میں جو بھی آ جائے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے رستے میں ایک اونٹ ذبح کیا. اب اونٹ کی قربانی ہر جمعے بندہ دے، کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہر جمعے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی ساعت میں آ جاتا ہے. پھر اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں کہ صرف ایک بندہ اس کے لیے اونٹ ہے،
جس طرح یہ کوئی پروگرام ہوتے ہیں، انعام کتنے دینے ہیں؟ صرف 3 انعام دینے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، بعض اوقات جو ہے نا کچھ اور تھوڑا سا اضافہ کرتی ہے، 5 بندوں کو انعام دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس کمی ہے۔ اپنے فنڈ کو دیکھتے ہیں کہ اتنا فنڈ نہیں ہے، تو وہ 3 بندوں کو انعام دے دیا، یا صرف ایک قرآن نکالا کہ عمرے پر بھیجنا ہے، پورے مجمع سے ایک آدمی کو بھیجنا ہے عمرے پر، ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اللہ کی ہاں کمی نہیں، اس پہلی ساتھ سے جتنے آ جائیں سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، جیسے اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کیا۔ پھر دوسری ساتھ میں آنے والا اس کے لیے جیسے اللہ کے راستے میں ایک گائے ذبح کی، پھر اس سے اگلی ساتھ میں آنے والا جیسے ایک اللہ کے راستے میں ایک مینڈا نہر کیا، ذبح کیا، قربان کیا۔ اس سے اگلی ساتھ میں آنے والا جیسے اللہ کے راستے میں ایک مرغ قربان کیا۔ اس سے اگلی ساتھ میں آنے والا جیسے اللہ کے راستے میں ایک انڈا قربان کر، ایک انڈا دے دیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ، پس جب امام نکل پڑتا ہے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں۔ فرشتے وہ جو لکھ رہے تھے نا، پہلے کون آیا پھر کون آیا، وہ اپنے صحیفے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں۔ یستمعون الذکر، غور سے ذکر سنتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں ذکر۔ اذان بھی ذکر ہے، لیکن ان الحمدللہ خطبہ، چلو کم از کم اس سے تو خطبہ ہی شروع ہو گیا نا۔ اب جو بعد میں آئے، خطبہ شروع ہونے کے بعد میں آئے، 1 منٹ بعد میں آئے، 5 منٹ بعد میں آئے، وہ سارے وہ جو درجات تھے، درجہ بدرجہ جو ملنے تھی قربانی کا ثواب، وہ بھی گیا، اور وہ جو سال کی نیکیاں ایک ایک قدم پر ملنی تھی وہ تو ویسے ہی گئی، کیونکہ وہ کس کے لیے ہے؟ جو جلدی آئے، خوب جلدی آئے۔ تو یہ بڑی محرومی ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آنا، کوشش کر کے پہلے آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ہے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، پہلے آنے والوں کا نمبر بھی پہلا ہے۔ آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ مولوی صاحب خود تو اس پر عمل کرتے نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں بھی سنتیں آپ جو ہیں گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ آتے تھے مسجد میں، بلال اقامت کرتے تھے۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہر معاملے، یہ نہ دیکھو فلاں مولوی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں شیخ صاحب اس طرح کرتے تھے، نہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد، اماموں کے لیے کون نمونہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقتدیوں کے لیے آپ کے صحابہ نمونہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین بن باز کے بعد وہ بڑے مفتی تھے سعودیہ کے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے رحمہ اللہ۔ ان کی شرح میرے پاس پڑھی بخاری کی، انہوں نے لکھا ہے کہ امام جو ہے وہ سنت گھر میں پڑھے، پہلے والی بھی بعد والی، تو یہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ اگرچہ لوگ بات کریں کہ پتہ نہیں یہ سنتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں امام صاحب، اگرچہ بات کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں پڑھتے، آپ آتے وقت پڑھتے، آ کر نماز پڑھاتے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.